السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم پھر ایک مرتبہ بات کریں گے سیکٹ امپلائیز یعنی برطرف سرکاری ملازمین نظر ثانی کیس سے متعلق۔ 17 اگست 2021 کو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں، اور اس فیصلے میں چند ملازمین کو سن کر ایک ایسا فیصلہ دیا گیا جس سے ہزاروں کی تعداد میں خاندان یا ملازمین متاثر ہوئے۔ پھر اس کے بعد وفاقی حکومت سمیت کئی درخواست گزاران نے ریویو پٹیشنز فائل کی۔ سپریم کورٹ نے پہلے 3 رکنی بینچ بنایا ریویو کے لیے، پھر اس کے بعد لارجر بینچ بنا دیا گیا 5 رکنی بینچ، اور اس بینچ نے تقریباً روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس ریویو کیس کو سنا، اور پھر 17 دسمبر 2021 کو اس حوالے سے ریویو کیس جو ہے اس کے اوپر ایک مختصر حکم نامہ جاری کیا۔ تقریباً 9 دن گزر چکے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو اس کیس کا مختصر حکم نامہ آیا تھا، اور ایک جمعہ 2 دن پہلے گزرا ہے، اور آج پھر اتوار ہے، یعنی 9 دن ہو چکے ہیں، اور ابھی تک اس کا تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ 17 اگست سے لے کر 17 دسمبر 2021 تک یہ 3 یا 4 مہینے کا جو دورانیہ ہے، یہ ان سرکاری ملازمین کے لیے بہت مشکل دور تھا۔ یہ ملازمین اس عرصے میں جہاں پہ بے روزگاری دیکھی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پہ انہوں نے موسم کی سختی کو بھی برداشت کیا۔ ڈی چوک میں روزانہ یہ آتے، رات کو بھی کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے انصاف کے انتظار میں کھلے آسمان تلے دسمبر کی سخت راتوں میں یہ انتظار کرتے رہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 17 دسمبر کو اس معاملے کے اوپر مختصر حکم نامے میں آرٹیکل 184(3) کا استعمال کر کے، اور آرٹیکل 187 یعنی کمپلیٹ جسٹس کے تحت اور انسانی بنیادوں کے اوپر سپریم کورٹ نے ان ملازمین کو بحال تو کر دیا، لیکن اس کے بعد ابھی تک ان ملازمین کو حقیقی معنوں میں ابھی تک ریلیف نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے اس وقت اضطراب کا شکار ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے جہاں پہ ادارے کنفیوزڈ ہیں، تو اس کی وجہ سے ان ملازمین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کی بحالی جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہو سکی۔ سپریم کورٹ نے جو 17 دسمبر کو مختصر حکم نامہ دیا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے اپنے یہ حکم نامے میں یہ کہا تھا کہ ایسے ملازمین جو 1 نومبر 1996 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 تک جن کو عہدوں سے نکالا گیا، وہ ملازمین جن کو کسی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی یا کسی سکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی بھرتی کے وقت، تو ان کو جو ہے وہ اسی حالت میں دوبارہ بحال کیا جاتا ہے جس حالت میں، جس حیثیت میں وہ 17 اگست کے عدالتی فیصلے سے نکالے گئے تھے۔ اور پھر اسی فیصلے کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایسے ملازمین جن کو 1 نومبر 1996 سے لے کر 12 اکتوبر 1999 تک نکالا گیا، اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ یا اسکل ٹیسٹ کی ضرورت تھی، وہ بھی بحال ہو گئے، ان کو بھی اس عدالتی مختصر حکم نامے میں بحال کر دیا گیا۔ پھر ایک تیسری کنڈیشن لگائی گئی کہ وہ ملازمین جو مس کنڈکٹ کے تحت، کرپشن کے تحت، یا پیسوں یا سٹاک میں خرد برد جنہوں نے کی، یا میڈیکلی انفٹ تھے، یا ایبسٹنس آف سروس یعنی غیر حاضر رہے، ان عدالتوں کو، ان ملازمین کو اگر عدالتوں سے ریلیف نہیں ملا تو وہ بھی بحال ہوں گے۔ اب اس کے اوپر جو کنفیوژن ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں۔ کئی ایسے ادارے ہیں جو اس بات کے اوپر ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ان جو ملازمین ہیں ان کو اگر بحال ہم کریں گے تو کس سٹیج کے اوپر بحال ہوگی، ان کی بحالی کیا 1996 سے 1999 تک جو سٹیٹس تھا، کیا اس کے اوپر ان کو بحال کیا جائے گا؟ سپریم کورٹ میں جب یہ عدالتی کارروائی چل رہی تھی تو کورٹ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ 2010 سے لے کر 2021 تک، یا 2009 سے لے کر 2021 تک ان ملازمین نے جو ملازمت کی ہے اس ٹینیور کو
جو ہے وہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے، اس کو تحفظ ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے مختلف عدالتی فیصلوں کی مثالیں بھی دی گئیں۔ تو اب جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر وہ فریش اپوائنٹمنٹ 2021 سے کنسیڈر کریں گے تو پھر ان ملازمین کے جو پچھلے 10 سال 11 سال یا اس سے زیادہ ٹینیور بنتا ہے وہ حق مارا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ادارے کنفیوزڈ ہیں۔ اور سب سے اہم بات اس کے اوپر یہ ہے کہ ایسے ملازمین جن کو مس کنڈکٹ کے یا کسی اور اس طرح کے الزام کے اوپر نکالا گیا اور ریویو بورڈ کے ذریعے وہ ملازمین بحال ہوئے ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق ریویو بورڈ سے 500 سے زائد ایسے ملازمین ہیں جن کو ریویو بورڈ نے دوبارہ بحال کیا تھا، لیکن عدالتی جو مختصر حکم نامہ ہے اس میں کورٹ آف لاء کا ذکر ہے۔ اب ڈیٹیل ریزننگ جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک یہ تمام کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی۔ اور خاص طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی مثال لے لیجئے، وہاں پہ 22 سے زائد ملازمین تھے جو اس 17 اگست 2021 کے فیصلے سے متاثر ہوئے اور ان کی بھی ابھی تک بحالی نہیں ہوئی۔ تو یا تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو طریقہ اڈاپٹ کرتی ہے، کیا ادارے اسی کے مطابق اس کو ڈیل کریں گے یا ہر محکمہ الگ الگ کرے گا؟ اور کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ کچھ ملازمین یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم نامہ ہے اس کے منوان اس کے اوپر اگر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے، یعنی توہین عدالت کی کارروائی کے لیے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کی جو ہے وہ اس بارے میں سوچ بچار ہو رہی ہے، اور اس بارے میں پلان کیا جا رہا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد اگر عدالتی حکم نامے کے عین مطابق ان ملازمین کو دوبارہ بحال نہ کیا گیا تو پھر یہ ملازمین ہو سکتا ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف چلے جائیں، توہین عدالت کی طرف چلے جائیں کہ عدالتی فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے۔ سوئی سدرن کے تقریباً 5200 کے قریب ملازمین ہیں جو اس فیصلے سے متاثر ہوئے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن پاکستان کے 198 کے قریب ملازمین ہیں جو متاثر ہوئے۔ اس طرح کے اور کئی محکمے ہیں، NHA ہے، افغان ریفیوجیز کا ادارہ ہے، پھر اس کے بعد IB ہے، کئی ادارے ہیں جو اس فیصلے سے جو 17 اگست کا فیصلہ تھا اس سے متاثر ہوئے، اور اس فیصلے کی وجہ سے یہ ملازمین 16,000 سے زائد ملازمین ہیں جو اس حوالے سے بے روزگار ہو گئے اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں، اور کئی ایسے ملازمین تھے جو بیچارے انصاف کی راہ تکتے تکتے اس دنیا سے ہی کوچ کر گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال موجود ہے کہ وہ ملازمین جو انصاف کے حصول میں یا اس کے انصاف کے حصول کی جو قانونی جنگ ہے وہ لڑتے لڑتے جو انتقال کر چکے ہیں وہ ملازمین، وہ ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا، ان کو کیا ریلیف ملے گا؟ تو اب یہ جو کنفیوژن ہے، اب یہ ایک ہی صورت میں درست ہوگا، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈیٹیل ریزننگ سامنے آ جائیں، سپریم کورٹ کے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ سامنے آئے، اور اس میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بالکل کلیئرلی لکھ دیا جائے تمام ایشوز کو، اور ان گائیڈ لائنز کی روشنی میں پھر ان ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ بحال کرنے میں، اپنے ملازمین کو بحال کرنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ریویو بورڈ کا بتایا کہ 500 یہ بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 500 کے قریب ملازمین ہیں جن کو ریویو بورڈ نے بحال کیا، اور یہ ریویو بورڈ کا ایشو جو ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا عدالتی کارروائی کے دوران۔ تو اب اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل ریزننگ میں کس طرح سے جو ہے اس بارے میں لکھتی ہے، یا عدالتی فیصلے میں کیا ہدایات دی جاتی ہیں، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور خاص طور کے اوپر جو اپوائنٹمنٹس کا ایشو ہے کہ اپوائنٹمنٹ کس ڈیٹ سے، یعنی ری انسٹیٹ ہوں گے تو وہ کس ڈیٹ سے ہوں گے، اور اگر ادارے کیا اس فیصلے کو اوپر منوان عمل کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ چلانے کی بھی جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ بجائے کلیئر ہونے کے مزید کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہے، اور مزید جو ہے وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر تفصیلی فیصلہ کب آتا ہے، اور تفصیلی فیصلے میں جو ہے وہ کس طرح سے ان تمام ایشوز کو، تمام سوالات کو
ایڈریس کیا جاتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ گو کہ انہوں نے اکثریت سے اختلاف کیا ہے، ملازمین کی بحالی سے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے طریقہ کار سے اختلاف کیا ہے، اور ان کا ویو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو جو ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010 ہے اس کو ریڈ ڈاؤن کرنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل سے جو ہے اس کے اوپر اس کی تشریح کرنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کو بچایا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ ایک مائنورٹی ویو ہے، ان کا بھی ابھی ڈیٹیل ریزننگ اختلافی نوٹ کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ابھی آنی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ لا پوائنٹ میں جو ہے وہ کون سی اہم ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ ادارے سیکٹ امپلائیز جو ملازمین جو برطرف ہوئے تھے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بحال ہوئے، اب بحالی کے عمل میں یہ تمام ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اضطراب کا شکار ہیں، اور اس کنفیوژن میں جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ سرکاری ملازمین کو پڑ رہا ہے، اور سرکاری ملازمین ایک مرتبہ پھر مسائل کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ممکنہ طور کے اوپر جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں یہ کنفیوژن ہو سکتا ہے دور ہو، کلیئرٹی آ جائے، وہ چیزیں واضح ہو جائیں، اور پھر حقیقی معنوں میں ان ملازمین کو انصاف جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ جیسے ہی جو ڈیٹیل ججمنٹ آتا ہے، ڈیٹیل ریزننگ آتی ہیں، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔